قولوا آمنا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ والا، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون بہتر ہے اللہ سے رنگ میں، ونحن لہ عابدون، اور ہم واسطے اسی کے بندگی کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور وہ رب ہے ہمارا، وہ پروردگار ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور واسطے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور واسطے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم واسطے اسی کے خالص ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، الاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، تھے یہودی اور نصارہ یا عیسائی۔ قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کہ جو کتم شہادتن، چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لَهَا مَا کَسَبَتْ، واسطے اس کے ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ، اور واسطے تمہارے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ کل کے سبق کی آخری آیت میں یہود و نصارہ کی دعوت کا ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تب تم ہدایت پاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم یہ کہو کہ تمہاری یہ دعوت یہودی یا نصرانی ہونے کی یہ درست نہیں ہے، ہم تو ابراہیم کی ملت سے وابستہ ہے جو ابراہیم یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو اپنا عقیدہ بھی بتلانا ہے، اور تم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے تو اللہ نے ہماری طرف اتاری، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد کو عطا فرمائی، یعنی ان کے سلسلے سے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے سلسلہ اولاد میں سے جو انبیاء و رسل تھے ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور بالخصوص وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ عیسیٰ اور موسیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم دیگر انبیاء کو جو کچھ رب نے عطا فرمایا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کی نبوت اور رسالت کے درمیان فرق واقع نہیں کرتے، بلا تفریق، ہم سب کو برحق اور سچا مانتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں یہ کس قدر جامع دعوت، جبکہ یہ کہنا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یہ دعوت مبنی پر تعصب ہے، متعصبانہ دعوت، جبکہ ایماندار وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے سارے رسولوں اور تمام آسمانی کتابوں کو برحق مانے اور دل و جان سے ان پر ایمان لاتا۔ جس طرح اسی سورت کے آخری رکوع ایک آیت ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ فرمایا تم تو کہتے ہو یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، بلکہ ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے کہ اللہ پر
اور بلا تفریق بلا تفریق تمام رسولوں پر اور جو کچھ ان رسولوں کی طرف اللہ نے بھیجا ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس ایک نبی رسول کی طرف تم بلاتے ہو ہم اس پر تو پہلے ہی مان لائے۔ تمہاری دعوت کو ماننے کا معنی یہ کہ ایک کو مانو باقی کا انکار، ایک کو مانو باقی کا انکار کرو، لیکن ہم اتنے وسیع المشرب ہے کہ جن کو تم مانتے ان کو بھی مانتے اور باقی سب کو بھی، بالکل جس طرح آج 4 اماموں کی امامت کا مسئلہ، جو کہتا ہے شافعی بن جاؤ وہ ایک کو مانتا ہے باقی کا انکار کرتا، جو کہتا ہے حنبلی بن جاؤ وہ ایک کو مانتا ہے باقی کا انکار کرتا، جو کہتا ہے مالکی بن جاؤ وہ ایک کو مانتا ہے باقی کا انکار کرتا، جو کہتا ہے حنفی بن جاؤ ایک کو مانتا ہے باقی کا انکار کرتا۔ حالانکہ ان اماموں کی امامت کی کوئی من جانب اللہ سند نہیں ہے، نہ مانو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے جس کی بات بھی محمد کریم کے فرمان کے تابع ہم اس کو مانتے ہیں، سارے ماننے آ گئے۔ اب منکر کون ہوا؟ منکر وہی ہے نا جو ایک کو پکڑ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ ہم تو وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی نبوت کے تابع سب کو مانتے ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم واسطے اسی اللہ کی قولوا آمنا باللہ، یہ لہو کی ضمیر باللہ کی طرف لوٹتی ہے، ہم اسی اللہ کے لیے مسلمون ہے، مطیع ہے، تابع فرما ہے، ہم اس کے لیے مسلمان کی تشریح کل میں نے عرض کی۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے کون؟ یہودی اور عیسائی، چونکہ خطاب ان سے، اگر یہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مانند اس ایمان کے کہ جیسا ایمان تم اس آیت کی روشنی میں لا چکے، اگر یہ بھی اس طرح کا ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے ہوئے ہو، سب کو تم نے مانا، تو فقط اہتدوا، یہ ہدایت پائے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کونوا ھوداً و نصارا، یہودی یا نصرانی ہو جا ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ ان کا نہیں، ہدایت کی دعوت یہ دعوت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اگر یہ اس طرح ایمان لائے تو ہدایت پا جائے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرتے اس بات کو نہیں مانتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر پکی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، حق ماننے پر تیار نہیں، بات ضد میں ڈر جائے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ ضد کر لے، سازشیں کر لے، مخالفت کر لے، اندر کھاتے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے کر لے، اے محمد آپ گھبرائے نا، بے شک یہ خیبر تک کے یہودیوں کو آپ کے خلاف جمع کر کے لے آئے، بے شک یہ آپ کے خلاف جتنے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے تیرا اللہ ان کی طرف سے کافی ہے، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ صبغت اللہ، حقیقی رنگ وہ ہے جو اللہ کا رنگ، جو آدمی اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اللہ کا مطیع بن جائے، اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جائے، اللہ کی معرفت کے دریا میں غوطہ-زن ہو جائے، اور وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر اللہ کو اپنا بنا لے اور خود اللہ کا بن جائے، سب محبتیں ختم کر کے اللہ سے محبت قائم کر، سب آستانوں کو چھوڑ کے اللہ سے لو لگا لے، یہ ہے اللہ والا رنگ، اور اللہ والا رنگ انہی پر چڑھتا ہے جو ضد، شقاق، تعصب سے نکل کر انشراح صدر کے ساتھ اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر فرمایا اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، لوگوں یاد رکھو اس سے بہتر رنگ اور کوئی نہیں، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ کوئی کہتے ہیں ہم پر رنگ چڑھا ہوا ہے، بڑی امام سرکار کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ رنگ برنگے آپ کپڑے دیکھتے ہیں،
کئی اپنے اوپر رنگ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، کیا جی ہم رنگ میں رنگے ہوئے، فلاں سرکار کا رنگ، کئی سبز چولا پہنے ہوئے، کئی کالے چولے پہنے ہوئے، کئی نیلے پیلے چولے پہنے ہوئے، کئی جناب گلوں میں دوپٹے لال رنگ کے، کئی سبز رنگ کے، کئی یہ مختلف رنگ رنگے ہوئے۔ فرمایا یہ رنگ ہے سرکاروں کے، اصل رنگ ہے اللہ کا، اور سب سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی وہ آدمی سب سے اچھا ہے جو اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا اور خود اللہ کا بن جاتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ فرمایا پھر جو آدمی اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ کے لیے ہی بندگی کرنے والے، ہم اس اللہ کے ہی بندے، وہ ہمارا معبود، ہم اس کی بندگی کرنے والے۔ معنی یہ کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر وہ خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ خالص اللہ کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔ اور یہ ہے رنگ وہ کہ جو ملت ابراہیم کے پیروکاروں کو میسر ہے، یہ ہے وہ رنگ جو اللہ کے مواحد بندوں کو میسر ہے کہ وہ اللہ کے رنگ کے ماں سوا کسی اور رنگ کو اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیتے۔ کئی کرتے ہیں نا جی، بڑے بڑے باغ رکھے ہوئے، سر نیچے، گھونگھٹ نکال اور قسم قسم کی آوازیں نکالتا۔ بعد یہ مسجدوں میں آپ کبھی غور کریں تو ایک نیا فرقہ ہو والے، یہ جب وجد میں آتے ہیں ہو اتنا کرتے ہیں باہر ایسے محسوس جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ سمجھ آئیں گے؟ آپ غور کریں، اگر ایسا نہ ہو تو مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں سرکار کا رنگ، پھر اللہ اس سرکار کے حوالے ہی اسے کر دیتا ہے۔ اور کئی ایسے پیر بھی ہیں، کاما والی سرکار، شادولہ سرکار، کتوں والی سرکار، یہ سرکار، یہ ان کے رنگ چڑھے۔ لیکن جو اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر وہ کسی سرکار کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی دربار کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اللہ کی محبت میں اتنا مستغرق ہوتا ہے، اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے حقیقتاً معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اس محبت کا نتیجہ، اس رنگ کا خلاصہ کہ بندہ جب اس رنگ میں رنگا جاتا ہے تو کہتا ہے نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قل کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے یہودیو عیسائیو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ بول کہہ دیجئے آپ اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ عربی رب اللہ کہہ دیا۔ لیکن جب اخلاص کا معاملہ آیا تو پھر اس کے ساتھ تمہارا جو بندگی کا معاملہ ہے وہ خالص رہے۔ خالص کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی آمیزش نہ ہو، دودھ میں پانی مل جائے یا پانی میں دودھ مل جائے، ایسے کہہ لیں چلے کوئی چیز، دودھ میں پانی مل جائے یا پانی میں دودھ مل جائے، نہ پانی خالص رہا نہ دودھ خالص رہا۔ بے شک آب زمزم ہی ملا دیں خالص تو نہیں رہے گا، چھپڑ کا ملائے تب کی پانی آب زمزم ملائے دودھ تو خالص نہ رہا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ بندہ اس وقت تک خالص رہتا ہے جب تک رب اللہ کہہ کے اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک، اگر کسی کو شریک کر دیا تو رب اللہ کا دعویٰ خالص آمیزش ہوگی۔ فرمایا تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اب آگے آ کر عملی زندگی میں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے تم کچھ بھی کرتے ہو ہم تو اس کے لیے خالص ہے، یعنی اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا۔
جبکہ یہود و نصارہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے. وہ دعویٰ کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ مخلص نہ تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا. یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہود کی 6 لاکھ کی جماعت نے اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کی. خالص رہا معاملہ نہیں. کہتے رہے ہم اللہ کو مانتے، لیکن کہنے کے بعد جب اس میں یار عمل تم کو پرکھا گیا تو خالص نہ رہے. فرمایا تم خالص رہو یا نہ ہو، نحن لہو مخلصون، ہم تو اس کے لیے خالص ہیں. ہم کسی کو اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرائے. یہود و نصارہ کا ایک اور دعویٰ یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ سارے یہودی تھے. یہ سارے یہودی تھے. عیسائی کہتے ہیں یہ سارے عیسائی. اپنے اپنے فرقے کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے فرقے کی بات ہوتی ہے. جس طرح ایک بے وقوف مولوی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ بریلوی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ حنفی تھے. یہ ممکن ہو سکتا. اور بے وقوف جب ملت یہودی بنی، ابراہیم اس سے سینکڑوں برس پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جب یہ نصرانی مرض وجود میں آئے اس وقت تک حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کہ جتنے جلیل القدر انبیاء تھے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے. وہ کیسے ہوئے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ بچے تو اپنے باپ سے کتنا بڑا ہے. یہ سوال ہے نا، باپ سے کتنا بڑا ہے؟ وہ کہے گا بے وقوف میں بڑا ہوں یا میرا باپ بڑا ہے. یہ پوچھ تیرا باپ کتنا بڑا ہے، تو بیٹے سے پوچھتا ہے کتنا بڑا. یہی حال ان لوگوں کا جنہوں نے آج اس امت کو فرقوں میں بانٹا. دن رات میرا مذہب یہ ہے، تمہارا مذہب یہ ہے، ہمارا امام یہ ہے، تمہارا امام یہ ہے. یہ کس نے ایک محمد کی امت کو تم نے فرقوں میں کیوں بانٹا؟ یہی بات آج پڑھی لکھی دنیا سمجھنا چاہتی ہے لوگوں سے. ایک صاحب کہنے لگے جو حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس سے سوال کیا گیا کہ یا حضرت ادب اپنی جگہ احترام، لیکن یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ نے کس کی تقلید کی تھی؟ اگر آج ہم ان کی تقلید نہ کر کے گمراہ ہیں تو وہ تو 1400 سال پہلے تقلید نہ کر کے ہم سے بھی پہلے اور بڑے گمراہ. انہوں نے کیوں نہ تقلید کی؟ یہ بےہودہ اور لچر باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات مولویوں کے انتشار اور افتراق والے انداز ہے کہ جس سے امت کو افتراق اور انتشار میں تقسیم کر کے اپنا علو انہوں نے سیدھا کیا. وہ یہ کہتے تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق یہودی تھے، عیسائی. اللہ نے اس کا جواب ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. کس کس کے نام ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یہ 4 امام. اللہ نے ان کو امام بنایا نا. یہ 4 امام ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یعقوب، یہ ہے جن کو اللہ نے امام بنایا، جن کی امامت کی سند ہے قرآن. والاسباط اور ان کی اولاد. قالوا هودا اور جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے؟ اللہ کے علم سے اپنے علم کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے.
ومن اظلم ممن کتم شهادۃ، سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت اور گواہی بھی موجود ہو لیکن وہ گواہی کو چھپاتا ہے، اس پر کیا بات کا انکار کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی نہیں کی تھی، کیا تم میں سے کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا فاران کی چوٹیوں سے قدسیوں کا لشکر لے کر آنے والا آئے گا اور پورے دنیا عرب پہ چھا جائے گا اور پھر اس کا نام عرب کے خطے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا؟ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام آسمان پہ احمد ہے اور زمین پہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ہے انکار کرنے والا؟ کسی کو انکار کی جرت نہ ہوئی، لیکن یہ لوگ بہرحال اپنے حسد اور ضد کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اس بشارت کو اور اس شہادت کو چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم سے بڑا ظالم باتیں کرتے ہو، تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ جنہوں نے اس عظیم شہادت اور گواہی کو چھپایا ہوا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک جماعت تھی گزر چکی، تم گزری ہوئی جماعت کی بات نہ کرو۔ لا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنی بات کرو، تمہارے ہاتھ وہی چیز آئے گی جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ماضی کے قصے نہ چھیڑو، حال کی فکر کرو، اپنا فکر کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اپنا جواب دیں گے، تم اپنا جواب دو گے۔ لہذا آج حقیقت کو تسلیم کرو، اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنا جواب تیار کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، ظلم سے باز رہو، حسد اور تعصب کو چھوڑو، اور اللہ تعالیٰ کی زندہ جاوید نعمت محمد کریم علیہ السلام کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، اس پر ایمان لے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ایمان لائے ہم ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا طرف ہمارے، وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ اتارا گیا طرف ابراہیم کے، و اسماعیل، اور اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد کے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے دیگر انبیاء من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق ڈالتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے، ونحن، اور ہم لہو واسطے اسی کے مسلمون، تابع فرمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ ایمان لائے ہو تم ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا، بس سوائے اس کے نہیں کہ ہم وہ فی شقاق، بھی ضد کے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کفایت کرے گا تجھے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ والا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم واسطے اسی کے بندگی کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجیے تحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے بیچ اللہ کے، یعنی اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، وہ رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ، اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور واسطے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور واسطے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم لہو واسطے اسی کے مخلصون، خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ہودن، تھے یہودی اور نصارى یا عیسائی۔ قل کہہ دیجئے انتم، کیا تم عالم، زیادہ جانتے ہو، من اللہ، یا اللہ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کہ جو کتم شہادتن، چھپائے گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ بے خبر، عما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا ما کسبت،
واسطے اس کے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے مَا کَسَبْتُمْ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے.